السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام احباب کو سلام۔ آج ہم کلید اردو کا ایک پیج لیں گے، 390۔ اس میں سے ایک سوال دیکھیں گے، اس کا جو اصل جواب ہوگا یعنی سٹیم، اس پر بحث کریں گے، اور اس کی بابت جتنے بھی پی پی ایس سی کے اندر دیگر سوالات ہیں ہم ان پر بحث کر لیں گے۔ یعنی ایک سوال پڑھیں گے تو آپ اس کے حوالے سے کافی سارے سوالات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں 390 صفحے پر جو پڑھا ہے۔ دیکھیے ادھر پڑھا ہے یہ تاریخ گوئی۔ تاریخ گوئی یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہوس، ہتی، کلمن، یعنی ہر جو عدد ہے اس کو اس کا ایک جو ہے نا معیار بنایا گیا ہے، جیسے 1 2 3 4 5 6، اس کے اعتبار سے جو ہے نا یہ تاریخ گوئی ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر کس کو ملکہ تھا؟ تاریخ گوئی میں مومن خان مومن نے خود اپنے بارے میں یہ کہا تھا کہ میری جو وہ موت ہوگی چھت سے گرنے پر ہوگی، تو ایسے ہی ہوا، یہ چھت سے گر کر انہوں نے وفات پائی۔ مومن خان مومن جو غزل کا بہت بڑا نام ہے، اور ان کی غزل کے اندر جو سب سے بڑی خوبی وہ ہے معاملہ بندی، یعنی عشق کے معاملات کو باندھنا۔ اور اس سے پہلے یہ جو معاملہ بند تھی وہ قلندر بخش جرت کے اشعار میں پائی جاتی تھی۔ تاریخ گوئی مومن خان مومن کے علاوہ حفیظ ہوشیار پوری ان کا بہت بڑا نام ہے۔ نیچے دیکھیے بے نکت شاعری، ایک ہوتا ہے بے نکت شاعری، ایک ہوتا ہے بے نکت سنانا، گالیاں سنانا ہوتا ہے وہ، یہ ہے بے نکت شاعری، یہ اصطلاح ہے، وہ جو ہے محاورہ ہے۔ یہ ہے بے ہنگم شاعری، بے نکت شاعری، بے ہنگم شاعری۔ سونٹ یہ انگریزی صنف ہے، اس کی ٹوٹل 14 مصریں ہوتی ہیں، 2 حصے ہوتے ہیں، پہلے حصے میں 8 اور دوسرے میں 6، یعنی پہلا مسمن اور دوسرا مسدس۔ لفظ جیسے ہوتے ہیں نا صرف، نحو، یہ ہو گیا حجو۔ حجو جو ہے یعنی مذمت کرنا بھی ہوتا ہے، برا بھلا کہنا بھی ہوتا ہے، لفظ یہ بھی آ جاتا ہے ضم، مذمت، یہ بھی آپ جو ہے نا تھوڑا سا اس سے ہٹ کر وہ معنی بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں سب سے جو ہے نام ہے وہ ہے رفیع سودا۔ رفیع سودا جو ہے نا وہ سب سے پہلا یعنی کہ اردو ادب میں قصیدہ نگار بھی ہے اور حاجب نگار بھی ہے۔ اور اس کا ایک تھا غلام، اس کا نام تھا غنچہ۔ جب یہ کسی سے ناراض ہوتا تو وہ کہتا تھا کہ ارے غنچہ ادھر لے قلمدان، میں اس کی خبر لوں۔ غزل در غزل یعنی یہ ہوتا ہے کہ غزل، ایک غزل جس بحر میں ہو اسی بحر میں ایک اگلی غزل شروع کر دینا، ایک ہی بحر کے اندر۔ تو یہ ناصر کاظمی کی جو ایک دیوان ہے پہلی بارش، پہلی بارش بھیجنے والے، تو پہلی بارش ہے نا وہ غزل در غزل پر ہی مبنی ہے۔ نیچے دیکھتے ہیں پابند نظم۔ تو نظم کی جو 4 قسمیں ہیں، پابند اسے ہم مکفہ بھی کہتے ہیں، معرہ یعنی اس کے اندر بحر، قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے، معرہ اس کے اندر جو فکرے تو یکساں ہوتے ہیں مگر آری یعنی کہ قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، آزاد جس کے اندر فکرے بھی ہم بڑھا اور کم کر سکتے ہیں، اور قافیہ اور ردیف کی بھی پابندی نہیں ہوتی۔ اب ہم جب اس پر بحث کریں گے تو پابند میں تو قافیہ کی ہوگی۔ اب پابند کے حوالے سے تو نظیر اکبر آبادی بہت بڑا شاعر ہے پابند نظم، اور اس کے حوالے سے مولانا حالی نے بھی یہ کہا تھا کہ اردو شاعری کو سب سے زیادہ الفاظ نے وہ نظیر اکبر آبادی نے دیے ہیں۔ تو نظیر اکبر آبادی ہو گیا۔ معرہ نظم کے جو تجربے ہیں سب سے پہلے وہ اسماعیل میرٹھی تاروں بھری رات اس نے کیے ہیں، اور اسی کی طرح دل گداز مجلہ عبدالحلیم شرح نے بھی کیے تھے، لیکن جو ہے نا فوقیت اس کو حاصل ہے اسماعیل میرٹھی، بچوں کا شاعر۔ آزاد میں نون راشد ہے، اور ان کا ایک مجموعہ ہے ماورا 1941 میں، وہ تمام تر جو ہے نا اس آزاد نظم پر ہی مبنی ہے، جس کا دیباچہ کرشن چاندر نے ہی لکھا تھا۔ اور اس سے ہٹ کر نثری نظم بھی ہے، جسے پنکھڑیاں اور افکار پریشاں۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف سخن، یہ اس نے کس میں کہا تھا؟ مقدمہ شعر و شاعری میں۔ یہ کب لکھی گئی تھی؟ 1883 میں، اور سوری 1893 میں، 1893 میں۔ یہ کیا تھا؟ ان کی دیوان کا مقدمہ تھا، اور اس کے اندر اس کے 2 حصے ہیں، اور 73 اس کے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے عنوانات ہیں۔ پہلے حصے میں انہوں نے شعر کی عظمت، شعر کی خوبیاں، شاعر کی خوبیاں، شعر کی جو اس کی خصوصیات ہیں اس نے 3 بتائی تھیں: سادگی، جوش اور اصلیت پر مبنی ہو۔ اس نے یہ کہاں سے لیے تھی؟ ایس ٹی کالج سے۔ اور ان کے خیال میں جب یہ سوال ہے صنف سخن، وہ ہے مثنوی۔ مثنوی کیا ہوتا ہے؟ ہر شعر کا جو ہوتا ہے وہ
قافیہ اور ردیف پر پابند ہوتا ہے. ہر شعر جو ہے نا وہ نظم کا الگ الگ ہوتا ہے، لیکن فکرے اس کے یکساں ہوتے ہیں، لیکن اس کی قافیہ ردیف الگ الگ ہوتی ہے. علامہ اقبال کا جو تمام تر کلام ہے سب سے زیادہ اسی میں ہے. اور شاہ نامہ اسلام حافظ جلندری کا وہ بھی مثنوی میں ہے. اقبال کی جو ساقی نامہ ہے جو کہ اس کی شاعری کا محاصر ہے وہ بھی مثنوی میں ہے. اور ایک مثنوی ہے سحر البیان میر حسن کی، یعنی بے نظیر و بدر منیر کا جو قصہ ہے وہ بھی مثنوی ہے. ہائیکو اس کے 3 مصرے ہوتے ہیں. یہ جاپانی صنف سخن ہے. اس کا پہلا مصرع جو مجھ سے ہم تقطیع کریں 5 پھر 7 5، یعنی دوسرے مصرے میں جو ہے نا حروف بڑھ جاتے ہیں. اس کا جو پہلا اردو کا شاعر ہے وہ تصدق حسین خالد، مکاں تا لا مکاں اس کا مجموعہ کلام ہے. اور یہ جو ہائیکو اردو میں آئی ہے ترجمے کی صورت میں آئی ہے. اور اس کے کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 3. ادھر پر جواب نہیں تھا. کس صنف سخن نثر کی زباں جو ہوتی ہے وہ قریب تر ہے نثر کی زباں غزل کی، وہ انشائیہ ہے. انشائیہ کا جو سب سے پہلا وہ انشائی نگار ہے وہ ڈاکٹر وزیر آغا. اوراق کے اندر چوری سے یاری تک، خیال پارے، دوسرا کنارہ، اگر سمندر میرے اندر گری. جوگی یہ نظم ہے خوشی محمد ناظر کی. کہتے ہیں کہ مسدس سے حالی اور اقبال کی شکوہ اور یہ خوشی محمد ناظر کی جو جوگی ہے یہ بہت بڑی اردو ادب کی عظیم نظمیں ہیں. ان کا ایک مجموعہ ہے نغمہ فردوس، اور اس کے 2 حصے ہیں. اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے نغمہ حقیقت، اور دوسرا جو ہے وہ ہے ترانہ وحدت. پہلے حصے کے اندر نغمہ حقیقت اندر 35 اشعار ہیں اور دوسرے کے اندر 44. یہ جو نظم ہے جوگی یہ ترکیب باند میں لکھی گئی ہے، اور اس کے کس مجموعے میں ہے وہ ہے نغمہ فردوس کے اندر. اگلا جو سوال ہے، اردو شاعری کے کلاسیکل دور سے لے کر جدید شاعری تک کی صنف شاعری کی قدرت کلام کو پرکھنے کی، یعنی کہ شعراء کو پرکھنے کی، وہ ہے رباعی. 4 مصرے ہوتے ہیں ربا. پہلا، تیسرا اور چوتھا جو ہے نا یہ ہم کافی و ہم ردیف ہوتے ہیں. یہ ایک مسلسل نظم ہوتی ہے اور اس کے 24 اوزان ہیں. کتے کے بھی 4 مصرے ہو سکتے ہیں، کم سے کم 2 اشعار، لیکن زیادہ کی کوئی پابندی نہیں، اس کی پابندی ہے 2. اور اس کا حاصل کلام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چوتھا مصرع. میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیہ بلموم کس آیت میں مسدس یعنی 6 انہوں نے مسدس بھی لکھا تھا. اور مرثیے کے جو ہوتی ہیں 3 اقسام ہوتی ہیں، رسمی، شخصی اور مذہبی یعنی کاربلائی. مولانا الطاف حسین حالی نے بھی غالب کا لکھا تھا مرثیہ بلبل ہند مر گیا ہی ہے یاد، جس کی تھی بات بات میں ایک بات. اور اس کا آخری شعر ہے کہ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا.